ناظرین، آپ کو زندگی میں دو طرح کے لوگوں سے واسطہ ضرور پڑا ہوگا۔ ایک ایسے لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے دادا یا ہمارے آباء و اجداد رئیس، نواب یا بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور دوسرے افراد وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بہت غریب ہوا کرتے تھے۔ لیکن سوچئے کہ ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہے جو ماضی میں خود کو امیر تصور کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ناظرین، رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا ہماری ایک معمولی سی عادت ہے، لیکن سوچئے کیا یہ معمولی عادت کسی کا سر قلم کروا سکتی ہے؟ کیا اس معمولی عادت کے پیچھے کسی کو اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے؟ آئیے ایسا ہی واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ قبر کے لیے زمین کی جگہ تک نہ ملی، اور آج بھی اس کی نسل کے بچے کھچے لوگ بھی مانگتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ ناظرین، زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے، مقام دلی ہے، وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے، سول لائن میں بگل بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس میٹکاف دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر میٹکف بگھی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب لال قلعے کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیے کہ ایک جانب اپنے دن بھر کا کام آدھا نمٹایا جا چکا ہے، اور دوسری جانب شاہی قلعے میں ابھی صبح جنم لے رہی ہے۔ ظل الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ظل الہی اور عمائدین خوابگاہوں کو گئے تھے۔ اب کنیزیں نقرئی برتن میں ظل الہی کا منہ ہاتھ دھلا رہی ہیں، اور تولیہ بردار محجبین چہرے پاؤں اور شاہی ناک صاف کر رہی ہیں، اور حکیم چمن لال شاہی پائے مبارک کے تلووں پر روغن زیتون مل رہا ہے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعے میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈھوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ سوچئے کہ ایک طرف رہن سہن ایسا ہے، ایک طرف اٹھنا دوپہر کو، اور دوسری جانب جنہوں نے سر قلم کیے، جنہوں نے شاہی تخت کو اکھاڑ پھینکا، جنہوں نے تختہ الٹا اور بہادر شاہ ظفر کو مرنے کو زمین تک نصیب نہ ہوئی، ان کا رہن سہن اور چال چلن کیا تھا۔ اب 2018 میں آتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں، اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح اسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ یا ہاسپٹل ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن میٹکف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا،
اور خدا کے محبوب رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے تھے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر یا ان دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی؟ اور کیا سلطنت خداداد میسور اللہ کی دشمن تھی؟ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں، یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعے کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئرز، کتنے ڈاکٹرز، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی او، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں؟ جواب دیجیے۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں؟ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف لے کر جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ گاہک کا رزق اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کرونا وائرس سے پہلے کی زندگی کیا تھی۔ رات دیر تک مارکیٹس کھلی رہتی تھیں، شاپنگ مالز عوام سے بھرے رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لاک ڈاؤن ہوا۔ لاک ڈاؤن کے بعد SOPs طے کر دیے گئے۔ شاپنگ مال کھلیں گے تو رات 8 بجے تک، مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا کام ہوگا تو رات 8 بجے تک۔ کیا اب زندگی رواں دواں نہیں ہے؟ کیا اب مارکیٹس خالی ہیں؟ کیا گاہک مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے؟ کیا گاہک کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ 8 بجے سے اگر دیر ہوگی تو مارکیٹ بند ہو جائے گی؟ کیا دکاندار کو اب بھی یہ خوف ہے کہ میرے پاس گاہک 8 بجے سے پہلے نہیں آئے گا؟ نہیں، کاروبار ویسا ہی چل رہا ہے، زندگی ویسے ہی رواں دواں ہے۔ ہم نے خود کو تبدیل کر لیا ہے، تو خود کو تبدیل کیجئے، معاشرہ خود بخود تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، سوچئے کہ رویے بدلنے سے کیا کچھ بدل سکتا ہے۔ سوچئے کہ صبح بیدار ہونے سے کیا کچھ ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ سوچئے کہ نیند میں زیادہ دیر رہنے سے کیا کچھ گوایا جا سکتا ہے۔ وقت ہی سب سے مستند حوالہ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور بہتری لانے کے لیے اپنی سفارشات سے آگاہ کیجئے۔